اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 8 کو ہم پڑھ رہے تھے اور صفحہ نمبر 45 تک ہم پہنچ چکے تھے۔ تمرین نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ تأمل الامثلۃ تأمل الامثلۃ الآتیۃ، دیے گئے آنے والے مثالوں پر غور کرے۔ تأمل یعنی غور کر، الامثلۃ الآتیۃ یعنی آنے والی مثالوں پر غور کریں۔ دیکھیں، اب اس میں پہلے آپ نے وہ حروف جارہ والی جو بحث نہیں پڑھی تھی وہی استعمال کر رہے ہیں کہ اگر حرف جر کسی اسم کے اوپر داخل ہو جائے تو اس کو مجرور کر دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے اسماء ہوتے ہیں کہ جو محلاً مجرور ہوتے ہیں لیکن ظاہراً مجرور نہیں ہوتے، ان کو اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس میں سے ایک الف ممدودہ اور الف مکسورہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں یہ آ جائے محلاً وہ مجرور ہوگا لیکن بظاہر جو ہے وہ مجرور دکھے گا نہیں۔ یہیں تک ابھی آپ یاد کر لیں، پھر انشاءاللہ اگلے جہاں بحثیں ہوں گی پھر نحوی اور صرفی، وہاں پر یہ مسائل مزید بھی اشکار ہو جاتے ہیں۔ البیتو، اب البیتو یعنی گھر، اس پر فی داخل ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فی البیت یعنی گھر میں، من البیت، من بھی ظاہر حرف جر ہے یعنی گھر سے، الی البیت گھر کی طرف۔ یہ من، فی اور الی یہ حرف جر ہے، بیت کے اوپر داخل ہوئے تو ان کو بیت کو انہوں نے مجرور کر دیا، البیتوں سے البیت ہو گیا۔ لیکن اگر یہی چیز مستشفیٰ پر ہو جائے، مستشفیٰ کہتے ہیں ہاسپٹل کو، مستشفیٰ کو یہ بظاہر مجرور نہیں کر سکتے، محل المجرور ہے لیکن بظاہر اس کو مجرور نہیں کرتے۔ مثلا المستشفیٰ، المستشفیٰ پڑھو گے اس کو تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ فی المستشفیٰ، فی المستشفی نہیں ہوگا، فی المستشفی نہیں، ہاسپٹل میں، من المستشفیٰ ہاسپٹل سے، الی المستشفیٰ ہاسپٹل کی طرف۔ آپ نے دیکھا کہیں پر بھی یہ مستشفی نہیں ہوا، یہ نہیں ہوتا، مستشفیٰ ہمیشہ مستشفیٰ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ بھی ہے، امریکہ، فی امریکہ، امریکہ میں، من الامریکہ امریکہ سے، الی الامریکہ امریکہ تک، یہ بھی کسی جگہ پر امریکے نہیں ہوتا، امریکہ امریکہ ہی رہے گا۔ اور اسی طریقے سے المانیہ، المانیہ جرمنی کو کہتے ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے فی الالمانیہ، المانیہ میں یعنی جرمنی میں، من الالمانیہ جرمنی سے، الی الالمانیہ جرمنی کی طرف، یہ بھی کسی جگہ پہ المانی نہیں ہوگا، المانیہ المانیہ ہی رہے گا۔ تو آپ اسی حد تک یاد کریں، انشاءاللہ اگلے دروس میں یہ چیزیں جو ہے واضح تر ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے صفحے پر آپ آ جائیں، آخری صفحہ ہے اس درس کا، 46 نمبر صفحہ، اقرأ وقت، پڑھو اور لکھو۔ ھذا طبیب من انگلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 2 نمبر پر ہے ذهب حامد الى فرانسا، حامد فرانس کی طرف گیا، فرانسا فرانس کو کہتے ہیں۔ 3 نمبر پر ہے محمود مریض، محمود مریض ہے، هو الآن فی المستشفى، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ الآن کہتے ہیں کس کو؟ الآن کہتے ہیں ابھی، لیکن اس کو الآن نہیں پڑھو گے، کیا پڑھو گے؟ هو الآن، یہ بھی اسی طریقے سے ہے، هو الآن فی المستشفى، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ 4 نمبر جملہ ہے ذهب عبداللہ، عبداللہ گیا، من الالمانیہ، المانیہ یعنی جرمنی سے، الی الانگلترا،
انگلینڈ کی طرف۔ 5 نمبر پر ہے ھذا الکتاب لعیسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے۔ یہ دیکھیں عیسیٰ کو لام حرف جر داخل ہے لیکن لعیسیٰ نہیں ہوتا، اسی طرح موسیٰ بھی، عیسیٰ ہمیشہ عیسیٰ ہی رہے گا۔ ھذا الکتاب لعیسیٰ، یہ عیسیٰ کی کتاب ہے، وذالک الکتاب لموسیٰ، اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ پر موسیٰ اور عیسیٰ ہی رہیں گے۔ 6 نمبر پر ہے ھذا المہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ سے ہے۔ یہ دیکھیں من بھی جر ہے لیکن امریکہ نہیں ہو رہا، امریکہ امریکہ ہی رہے گا۔ البتہ محلاً یہ مجرور ہے لیکن ظاہر جو ہے وہ مجرور نہیں ہوتے۔ یہ بھی ختم۔ اگلی تمرین نمبر 6 ہے اقرا، پڑھو، پڑھو یعنی تو پڑھ۔ پہلا جملہ ہے الصبورۃ امام الطالب، صبورہ کہتے ہیں بلیک بورڈ کو، بلیک بورڈ امام کہتے ہیں سامنے، ٹھیک ہے، یا آگے، طالب کا معنی تو اسٹوڈنٹ۔ الصبورۃ امام طالب، تخت سیاہ یا بورڈ، بورڈ طالب علم کے سامنے ہیں یا آگے ہیں، وہی خلف المدرس، اور وہ مدرس کے پیچھے ہیں، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، یعنی پیچھے، ٹھیک ہے۔ 2 نمبر پر ہے این سیارۃ المدرس، استاد کی گاڑی کہاں ہے؟ ہی امام المدرسۃ، ہی امام المدرسۃ، وہ مدرسے کے آگے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں آپ کو مشق کرا رہے ہیں امام اور خلف کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امام اور خلف تقریباً مضاف استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا خلف المدرس، امام المدرسۃ، مدرسہ اور مدرس یہ مجرور ہو رہے ہیں چونکہ یہ مضاف ہے اور وہ یہ مضاف الیہ پھر واقع ہوں گے۔ امام اور خلف مضاف ہے اور اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ، اور تمام مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں۔ 3 نمبر جملہ ہے این بیت الامام، امام کا گھر کہاں ہے؟ یہ امام نہیں ہے، امام ہے، امام یعنی جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے۔ بیت الامام خلف المسجد، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ یہاں بھی آپ نے غور فرمایا کہ مسجدیں ہم نے پڑھا، کیوں؟ چونکہ امام جو ہے، خلف جو ہے وہ کیا ہے؟ خلف مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ کا ترجمہ بھی وہی کا کی والا ترجمہ کرو گے، خلف المسجد یعنی مسجد کے پیچھے، اور وہ مضاف الیہ جو کا کی کا استعمال ہوتا تھا یہاں پر بھی وہی کرو گے۔ 4 نمبر جملہ ہے این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا ہے؟ کہاں بیٹھا، چونکہ جلسہ ماضی کا صیغہ ہے، حامد کہاں بیٹھا؟ جلسہ، وہ بیٹھا، خلف محمود، محمود کے پیچھے۔ 5 نمبر جملہ ہے ذهب عمار الی المسجد، عمار مسجد کی طرف گیا، وجلس، اور وہ بیٹھا، امام المحراب، محراب کے آگے، اور وہ محراب کے آگے بیٹھا۔ یہ تمرین بھی بہرحال ختم ہوئی۔ بہت اچھی کتاب ہے، ہر چیز کے لیے تمرین رکھتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اچھا، کچھ کلمات ہیں کہ جن کو شاید آپ کے لیے نئے کلمات ہو، الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات۔ اس میں سے پہلا ہے المستشفیٰ۔ المستشفیٰ کہتے ہیں، المستشفیٰ کے آخر میں جو یا ہے اور یا کے اوپر ایک حمزہ آ جاتا ہے، اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں، الف مکسورہ، ٹھیک ہے جی۔ المستشفیٰ یعنی ہاسپٹل، المانیہ جرمنی، انگلترا انگلینڈ، سوئسرا سوئٹزرلینڈ، السکینو چاقو، فرانسا یعنی فرانس، امامہ یعنی آگے،
اور خلفہ یعنی پیچھے. یہ درس جو ہے ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ العزیز اگلے جلسے میں درس نمبر 9 کو شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.